اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حمیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى والذین کفروا عما انذروا معرضون۔ اب یہ سورۃ احقاف ہے، 26واں پارہ شروع ہو رہا ہے، سورۃ حامیم، پارے کا نام بھی حامیم۔ اور وہ پچھلی جو صورتیں حامیم سے شروع ہوئی تھیں سورۃ مؤمن سے، اب یہ اس سلسلہ حوامیم کی آخری صورت ہے، اور یہ آخری مکی صورت ہے۔ اس کے بعد آگے مدنی صورتیں جو 3 آئیں گی، یعنی اس گروپ کے اندر جو مکی صورتیں تھیں یہ آخری مکی صورت ہے۔ آگے سورۃ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے آگے 3 صورتیں پھر مدنی ہیں، محمد، فتح، حجرات، 3 مدنی صورت، پھر اس قاف سے مکی صورتیں شروع ہو جائیں۔ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، بالکل وہی انداز ہے جس سے پچھلی سورۃ جاسیہ شروع ہوئی، وہی الفاظ، وہی انداز۔ اس کتاب کا نازل کیا جانا ہے اللہ کی طرف سے، وہ اللہ جو بڑا زبردست ہے، العزیز ہے، غالب ہے، الحکیم اور حکمت والا ہے۔ ما خلقنا السماوات والارض، ہم نے نہیں بنایا آسمانوں کو اور زمین کو، وما بینہما، اور جو کچھ بھی ان دونوں کے درمیان ہے، زمین اور آسمان، ہم نے اس سب کو نہیں پیدا کیا الا بالحق، مگر ایک مقصد کے ساتھ بنایا ہے۔ یہ اتنا محکم نظام کائنات کا عبث نہیں ہے، یہ بالکل بیکار نہیں ہے جیسے تم سمجھ رہے ہو۔ یہ بات اللہ بار بار مکہ کے مشرکین کو سمجھاتے ہیں کہ دیکھو، غور کرو، یہ اتنا محکم نظام ہے، یہ ایسے ہی نہیں بنا دیا گیا فضول۔ جب یہ نظام محکم نہیں ہے، یہ بیکار نہیں ہے، بڑا با مقصد ہے، تو تم کیسے سمجھ سکتے ہو کہ تم بے مقصد ہو؟ تمہارا بھی ایک مقصد ہے، پہچانو اس کو، کوشش کرو سمجھنے کی کہ وہ مقصد ہے کیا۔ وعلیکم السلام۔ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى، اور ہم نے تمہیں، اور یہ سب کچھ ہم نے بنایا ہے ایک اجل مسمى تک، ایک وقت مقرر تک۔ یہ سارا جو زمین، آسمان اور ان کے درمیان جو کچھ ہم نے بنایا ہے، ایک بات تو یہ کہ ہم نے اسے بنایا با مقصد ہے، اور دوسرا اس کی ایک ڈیڈ لائن ہے، ایک وقت ہے مقرر، اس نے بس اس وقت تک چلنا ہے۔ والذین کفروا، لیکن یہ لوگ جو انکار کر رہے ہیں، مان نہیں رہے، کافر ہو گئے ہیں، اما انذروا معرضون، تو جس چیز سے انہیں ڈرایا جا رہا ہے یہ اس سے منہ موڑے ہوئے ہیں، اعراض کر رہے ہیں، ہم ڈرا رہے ہیں، یہ منہ موڑ رہے ہیں۔ کافروں کا تو یہ حال ہے، انہیں نہیں پتا کہ اس کی مقررہ مدت دنیا کی کب ختم ہو جائے، ہم انہیں ڈرا رہے ہیں لیکن وہ توجہ ہی نہیں کر رہے، اعراض کر رہے ہیں۔ قل، اے میرے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے ذرا، ارأیتم، بلا دیکھو کبھی تم نے یہ بات سوچی ہے، ما تدعون من دون اللہ، جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، کبھی سوچا ہے تم نے، غور کیا ہے جنہیں تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، یہ لات، منات، عزا اور یہ ایسے جن تم نے جو اپنے بنا رکھے ہیں معبود، ارونی ماذا خلقوا من الارض، مجھے ذرا دکھاؤ تو صحیح انہوں نے پیدا کیا کیا ہے زمین میں، تم نے انہیں الہ بنایا ہوا ہے، ان کو چھوڑنے پہ راضی نہیں ہو اللہ کے مقابلے میں، حالانکہ وہ اللہ کو مانتے تھے، اللہ کے ساتھ ساتھ تم ان کو بھی مانتے ہو، چھوڑنے پہ تیار نہیں ہو، تو آخر کوئی دلیل تو دو۔ اللہ کو تم مانتے ہو اس لیے کہ اس نے زمین آسمان بنایا ہے، انہوں نے کیا بنایا ہے اس میں، دکھاؤ تو صحیح کیا بنایا انہوں نے۔ ماذا خلقوا من الارض، آگے ام لہم شرک فی السماوات، یا ان کی کوئی شرکت ہے، کوئی ان کی پارٹنرشپ ہے، کوئی ان کی ساجھیداری ہے اللہ کے ساتھ،
اس زمین و آسمان کی تخلیق میں، بنانے میں، یا وہ جو نظام چلا رہا ہے اللہ، کچھ چیزیں ان کے ذمے بھی ہیں، کچھ اتھارٹی ان کے پاس بھی ہے؟ ذرا بتاؤ تو، کبھی سوچا تم نے، غور کیا؟ ایتونی بکتاب من قبل ھذا، لاؤ میرے پاس کوئی کتاب اس سے پہلے، اگر کوئی تمہارے پاس کتاب ہے ایسی تو لے آؤ، وہ لے آؤ، او اثارۃ من علم، یا کوئی اور علمی دلیل لے آؤ، کوئی علمی روایت لے کر آؤ، ان کنتم صادقین، اگر سچے ہو۔ ومن اضل، بڑی جامع آیتیں آ رہی ہیں یہ دو جو اب ہم پڑھیں گے آگے، یہ اس مضمون پر کہ جو لوگ اللہ کے ما سوا کو پکارتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو پکارتے ہیں، جیسے کہ آج کل ہمارے ہاں بدقسمتی سے امت کا ایک بہت بڑا حصہ ہے جو اس سوچ کے اندر، اس کے ذہن میں پتہ نہیں یہ چیزیں اس نے گھڑ لی ہیں، تراش لی ہیں، کہ نیک بزرگوں کو جو فوت ہو چکے ان کے آستانوں پر، ان کے قبروں پر جا کے دعائیں مانگیں زیادہ قبول ہوتی ہیں، کچھ اس سے بھی آگے چلے جاتے ہیں، انہی سے پھر مانگنے لگ جاتے ہیں، کچھ اس سے بھی آگے سجدے کرنے لگ جاتے ہیں۔ حالانکہ اللہ سے مانگنا ہے تو کہاں جانا ہے؟ اللہ کے گھر جانا ہے بھائی، کس سے مانگنا ہے؟ اللہ سے مانگنا ہے تو اس کے گھر جاؤ، وہاں جا کے رو، اپنا ماتھا ٹیکو، زمین پہ گڑ گڑاؤ، اللہ تیرے در پہ آیا ہوں مجھے دے۔ نہیں، مانگنا اللہ سے ہے، جانا وہ اس کی قبر پہ، کیوں بھائی؟ یہ بڑی عجیب ہمارے ہاں مسلمانوں میں یہ چیزیں پیدا ہو گئی ہیں، اور پھر یہ خرابی کا باعث بنے ہیں، یہ چیزیں عمل کے اندر خرابی کا باعث بنی۔ دیکھیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، حضرت عمر ابن خطاب کے دور میں قحط پڑ گیا مدینہ میں، بخاری شریف کی روایت۔ تو حضرت عمر نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس کو لیا اور ایک کھلے میدان میں نکل آئے، اور وہاں آ کر اللہ سے دعا کی، اللہم انا کنا نتوسل بنبیک، اے اللہ ہم پہلے آیا کرتے تھے تیرے نبی کے پاس، وسیلہ بناتے تھے اسے، ہاں جی، تیرا نبی ہوتا تھا تو ہم اسے وسیلہ بناتے تھے اور وہ دعا کرتا تھا، فالآن جئنا بعم نبیک، اب ہم نبی کے چاچے کو لے کر آئے ہیں تو اس کی بھی دعا سن اور ہماری یہ مشکل دور فرما دے۔ حضرت عمر دعا مانگنے کے لیے اللہ سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر نہیں گئے، کہاں نکل گئے ہیں؟ باہر مدینے میں نکل گئے ہیں۔ جب وہ اللہ کے رسول کی قبر پر نہیں گئے دعا مانگنے کے لیے، مانگنی اللہ سے ہی تھی، وہاں جا کے مانگتے، وہ نہیں گئے، وہ تو کھلے میدان میں نکل گئے۔ وہی ہاں کہ وسیلہ زندہ شخص کا، آپ اس سے دعا کروا سکتے ہیں کہ جناب کوئی عالم، کوئی نیک آدمی، سر میرے لیے دعا کیجئے گا۔ صحابہ آتے تھے اللہ کے رسول سے کرواتے تھے دعائیں، کہ اللہ کے رسول دعا کیجئے میری والدہ کے لیے، دعا کیجئے میرے لیے، کہ آپ دعا فرما دیتے تھے۔ لیکن جب چلے گئے تو پھر کوئی ادھر نہیں جا کر اس نے کہا وہاں کھڑے ہو کر کے اب جی آپ میرے لیے، اسی طرح نہیں، یہ نہیں ہمارے ہاں یہ۔ اب یہ سنیں اس مضمون پہ آیت، ومن اضل، کون بڑا گمراہ ہوگا اس شخص سے بڑھ کر، ممن یدعو من دون اللہ، جو پکارتا ہے کس کو؟ من دون اللہ کو۔ اس سے بڑا گمراہ کون ہو جو من دون اللہ کو پکار رہا ہے؟ اب اللہ کے سوا باقی سب کون ہیں؟ من دون اللہ۔ حضرت علی اللہ ہیں تو من دون اللہ ہیں، محمد الرسول اللہ اللہ ہیں، من دون اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہمارے بزرگ جتنے بھی ہیں لاہور والے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ اللہ ہیں، یہ تو من دون اللہ ہیں۔ کون بڑا گو؟ یہ ملتان والے ہمارے بہت سارے ادھر ہیں بڑے بڑے، شاہ رکن عالم، بہاؤالدین، اور یہ ادھر شمس العارفین جنہیں کہتے ہیں، سلطان باہو، ادھر پاک پتن، یہ بہت بڑے بڑے، یہ اللہ ہے تو من دون اللہ ہے۔ اس سے بڑا گمراہ کون ہوگا جو من دون اللہ کو پکارتا ہے؟ من لا یستجیب لہ الی یوم القیامہ، جو نہیں سن سکتے اس کی بات قیامت کے دن تک، نہیں جواب دے سکتے ان کی پکار کا
قیامت کے دن تک جواب نہیں دے سکتے۔ اس سے بڑا گمراہ کون ہو جو ایسوں کو پکار رہا ہے جو قیامت تک اس کی پکار کا جواب ہی نہیں دے سکتے۔ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، کیسے جواب دے؟ غافل ہیں، پتہ ہی کوئی نہیں انہیں، کو بیوقوف پکار بھی رہا ہے کہ نہیں، انہیں پتہ ہی کوئی نہیں، انہیں تو احساس ہی نہیں، وہ تو چلے گئے، اب وہ پتہ نہیں اللہ کے پاس کہاں پر ہیں، اعلیٰ علیین کے اندر ہیں نیک لوگ اللہ کے، انہیں کیا پتا، کوئی جاہل پیچھے کھڑا ان کی وہ خبر پہ وہ تو پکار رہا ہے، انہیں نہیں پتا۔ جی جب کوئی کسی قبر پہ جاتا ہے تو اس کو خوشخبری دیتے ہیں کہ آیا ہے، وہ نہیں آیا اس کے گھر سے۔ میں سمجھا نہیں، واضح کرو۔ جب کوئی شخص کسی قبر پہ جاتا ہے تو قبر والے کو پتا ہوتا ہے کہ شخص میرے وہاں پہ نہیں آیا ہے، واللہ عالم، میرے علم میں نہیں۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، اور جب لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا، حشر لگایا جائے گا جب لوگوں کا، کانوا لہم اعداء، وہ ان کے دشمن ہو جائیں گے۔ آج یہ جن کو پکار رہے ہیں، کل قیامت والے دن وہ ان کے دشمن، وہ کہیں گے تمہاری مت ماری ہے، تم نے کیوں پکارا ہمیں، تم نے ہمیں اللہ کے مقابل کر دیا۔ ہاں، وہ یہاں آج قیامت حشر کے دن ہمیں شرمسار کر رہے ہو اللہ کے سامنے، تم لوگوں نے ہمیں اللہ کے برابر کر دیا تھا، دشمن ہو جائیں گے ان کے۔ فَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، حضرت علی دشمن ہو جائیں گے ان کے، یہ ہمارے بزرگ دشمن ہو جائیں گے ان کے، کہ تم نے کیا کیا ہمارے بعد۔ جب لوگوں کا حشر لگایا جائے گا، یہ اب سمجھ لیں حشر کن کا لگایا جا رہا ہے، لوگوں کا۔ تو یہ الفاظ کہ جن کو پکارتے ہیں من دون اللہ سے مراد لوگ ہیں، بت شد نہیں ہے کوئی پتھر۔ کون بڑا گمراہ ہوگا جو من دون اللہ کو پکارتا ہے؟ من دون اللہ سے مراد یہاں پتھر انسان ہے۔ حشر لگایا جائے گا لوگوں کا، تو کانوا لہم اعداء، یہ ان کو دشمن ہو جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ بیٹھے تھے تو ایک صحابی نے یہ بات کہہ دی، ظاہر ہے اس کی نیت تو نہیں تھی کہ اللہ کے برابر کر دیا جائے اللہ کے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن انہوں نے یہ لفظ بول دیا، ما شاء اللہ و ما شئت، جو اللہ چاہے جو آپ چاہیں۔ تو اللہ کے رسول نے ٹوک دیا صلی اللہ علیہ وسلم، اجعلتنی للہ ندا، کیا تو نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا کہ جو اللہ چاہے جو میں چاہوں، میں میری چاہت کا کیا عمل دخل ہے، جو اللہ چاہے، مشیت تو اس کی ہے ہماری نہیں ہے، جو اللہ چاہے اس کی کسی اور کی مشیت کو کوئی عمل دخل نہیں، وہ ہوگا جو وہ چاہے گا۔ اجعلتنی للہ ندن، تو نے مجھے اللہ کا ند بنا دیا، اللہ کے مد مقابل ٹھہرا دیا۔ تو یہ جب لوگوں کا حشر لگایا جائے گا تو وہ ان کے دشمن ہو جائیں گے۔ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور ان کی عبادت کا کیا کریں گے؟ انکار کر دیں گے۔ یہاں ایک اور بات سمجھ لیں، یہاں عبادت کہہ دیا کہ انکار کریں گے ان کی عبادت کا، پیچھے بات کہی وہ پکار رہے ہیں انہیں، پکارنا کیا ہوتا ہے؟ عبادت ہوتی ہے، کسی کو پکارنا گویا اس کی عبادت کرنا ہے۔ فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، پکارو اسی اللہ کو اپنے اطاعت کو خالص کر کے، بات اسی کی مانو اور پکارو بھی اسی کو۔ یہ دو چیزیں دعا اور عبادت ایک اور آیت میں بھی اکٹھی کی ہیں اللہ نے، سورۃ مومن کی آیت ہے، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تمہارا رب نے کہا مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، وہ لوگ جو اکڑتے ہیں تکبر کرتے ہیں میری عبادت سے۔ دعا کو دوسرے فریز میں کیا، دوسری کلاس میں عبادت کہہ دیا، یہاں بھی وہی بات، کسی کو پکارنا گویا اس کی عبادت کرنا ہوتا ہے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، جب انہیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں ہماری آیات، واضح آیات، قال الذین کفروا، تو یہ کافر لوگ کہتے ہیں للحق، حق کے بارے میں، لما جاءہم، جب وہ ان کے سامنے آ جاتا ہے کیا کہتے ہیں؟ ھذا سحر مبین، یہ تو جادو ہے بھائی، حق واضح ہو گیا کہنا شروع کر دیے یہ جادو۔ ام یقولون افترا، یا پھر یہ کہتے ہیں کہ اس نے خود گھڑ لیا ہے، محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اس نے خود گھڑ لیا ہے، بنا لیا ہے۔ قل ان افتریتہ فلا تملکون لی من اللہ شیئا،
اے میرے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے اگر میں نے گھڑ لیا ہے تو تم مجھے تو نہیں بچا سکتے اللہ کی پکڑ سے بالکل بھی۔ پہلے تو یہ سوچو کہ اگر یہ قرآن میں نے گھڑا ہے تو میں انسان ہوں نا، تو تمہیں ہم نے چیلنج تو دیا ہے کہ تم بھی کوئی ایسے گھڑنے کی کوشش کرو، ایسا قرآن لے آؤ، ایسی 10 صورتیں لے آؤ، کوئی ایسی ایک صورت لے آؤ۔ انسان کا مقابلہ انسان کر سکتے ہیں بھائی، میں نے گھڑ لیا ہے تو تم بھی کوئی ترلا کرو نا۔ جب تم اس کے قریب بھی کچھ نہیں لا سکتے تو پھر سمجھ لو یہ میں نے گھڑا نہیں ہے۔ چلیں فرض کیا میں نے گھڑ ہی لیا ہے، تو اگر ایسا ہے میں نے اتنا بڑا جرم کیا ہے تو تم اللہ کی پکڑ سے مجھے ذرا بھی بچا سکتے نہیں ہو۔ بلکہ آگے سورۃ حاقہ میں آ جائے گا، بڑے سخت الفاظ ہیں، وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ۔ اگر محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم خود گھڑ کے باتیں ہماری طرف منسوب کر دی ہیں تو ہم اسے پکڑیں گے دائیں ہاتھ سے اور اس کی رگیں جہاں کاٹ دیں گے۔ مطلب یہ ان کو بتایا جا رہا ہے غصہ اللہ کا۔ دیکھیے تو کیا کہتے ہو، اس نے خود گھڑ لیا ہے، ہمارا کلام ہے، کس کی جرأت کے ہمارے ساتھ ایسا ہماری طرف منسوب کر کے کوئی بات اس طرح ہے۔ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ۔ تم میں سے پھر کون ہوگا کہ جو بدلہ لے، سائڈ لے، اس کو بچا سکے؟ ایسا نہیں۔ اگر میں نے گھڑ لیا ہے تو تم مجھے نہیں بچا سکتے اللہ کی پکڑ سے بالکل بھی ذرہ برابر۔ هو اعلم بما تفیضون به، وہ اچھی طرح جانتا ہے جن چیزوں میں تم لگے ہوئے ہو، جن چیزوں میں تم مشغول ہو، اللہ کو تو پتہ ہے سارا۔ کفا بہ شہیدا بینی و بینکم، کافی ہے اللہ کی گواہی میرے اور تمہارے درمیان۔ وہو الغفور الرحیم، وہ اللہ بخشنے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ قل، آپ کہہ دیجئے، ما کنت بدعا من الرسل، میں کوئی نیا نویلا رسول نہیں آ گیا۔ ایویں نہیں ہے کہ پوری دنیا میں اب تک کوئی رسول نہیں، میں ہی اچانک ٹپک پڑا ہوں، ایسا تو نہیں ہے۔ ما کنت بدعا من الرسل، میں کوئی نیا رسول نہیں آ گیا۔ وما ادری ما یفعل بی ولا بکم، اور میں تو یہ بھی نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا اور تمہارے ساتھ کیا ہونا ہے، مجھے نہیں پتا میرے ساتھ کیا ہوگا تمہارے ساتھ کیا ہوگا، میں نہیں جانتا۔ اس کو آخرت پہ محمول نہ کیجئے گا کہ اللہ کے رسول جانتے ہیں، مجھے نہیں پتا آخرت میں میرے ساتھ کیا ہونا ہے۔ تو یہ دنیا کا معاملہ ہے، کہ کل کو میرے ساتھ کیا ہونا ہے میں نہیں جانتا، کیسے حالات پیش آئیں گے۔ طائف میں اللہ کے رسول گئے، اللہ کے رسول کو کیا پتا تھا کہ وہاں کیا ہونا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نہیں جانتا میرے ساتھ کل کیا ہوگا، تمہارے ساتھ کل کیا ہونا ہے، میں نہیں جانتا۔ ان اتبع الا ما یوحی، میں تو بس یہ پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی آ جاتی، میں تو اس کی اتباع کرتا ہوں جو وحی آ رہی ہے۔ وما انا الا نذیر مبین، اور میں نہیں ہوں مگر ایک واضح طور پر صرف خبردار کرنے والا ہوں، آگاہ کرنے والا ہوں۔ قل، اے میرے نبی ذرا ان سے آپ کہیے، ارائیتم، کبھی تم نے یہ بات سوچی ہے، کبھی زحمت کی ہے سوچنے کی، بھلا دیکھو تو صحیح، ان کان من عند اللہ، اگر یہ قرآن ہوا اللہ کی طرف سے۔ ابھی تو تم مجھے کہہ رہے ہو نا گھڑ لیا ہے، جھوٹ بولتے ہو، یہ کرتے ہو، وہ کرتے ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ تم خود بھی یہ دیکھ رہے ہو کہ تم بھی ایسی بات کر سکتے نہیں۔ ایک لمحے کے لیے سوچو، اگر یہ واقعی ٹھیک ہوا، میں سچ ہی کہہ رہا ہوں، تو پھر تمہارا کیا بنے گا؟ تم نے یہ تو سوچا ہے کبھی؟ ذرا دیکھو، اگر یہ واقعی ہوا اللہ کی طرف سے، کوئی 1% چانس ہے کہ نہیں ہے؟ 1% ہو سکتا ہے اللہ کی طرف سے ہو۔ کبھی سوچا ہے کہ اگر وہ 1% ہی سچ ہو، واقعی اللہ کا کلام ہے، وَكَفَرْتُمْ بِهِ، تم اس کا انکار کر رہے ہو، پھر کیا انجام ہوگا؟ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَىٰ مِثْلِهِ، اور گواہی دی ہے ایک گواہی دینے والے نے بنی اسرائیل میں سے، عَلَىٰ مِثْلِهِ، اسی جیسے کلام پر، فَآمَنَ، وہ ایمان لے آیا، وَاسْتَكْبَرْتُمْ، تم اپنے گھمنڈ میں پڑے رہے۔ اب اس سے مراد مختلف اقوال ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے، کہ بنی اسرائیل میں سے بھی گواہی دینے والے نے گواہی دی ہے ایک ایسے ہی کلام پر، وہ اس پہ ایمان لے آیا، تم تکبر میں پڑے ہو۔ لیکن زیادہ تر یہی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام علی مثلہ، اس جیسے کلام پر، پہ تورات آیا تھا اسی طرح، یعنی قرآن ایک کتاب آئی ہے اور ایک کتاب تورات آئی ہے پیچھے، آگے مزید اس حوالے سے بات آ جائے گی۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ہدایت نہیں دیتا ظالموں کو۔
وقال الذین کفروا، اور کہا کافروں نے، للذین آمنوا، ایمان والوں سے، لو کان خیرا ما سبقونا الیہ، اگر یہ قرآن کوئی خیر ہوتا، کوئی بھلائی کی بات ہوتی، قرآن کوئی عمدہ چیز ہوتی، تو یہ نکمے لوگ یہ ہم پہ سبقت نہ لے جاتے۔ کافر لوگ کہتے ہیں، ابو جہل کہتا ہے، ابو لہب، یہ ولید وغیرہ، یہ عتبہ شیبہ، یہ سردار کہتے ہیں۔ اب ظاہر ہے وہ معاشرہ جو ہے وہ تو سوشل کلاس سسٹم پر تھا نا، معاشرے میں طبقاتی نظام تھا، کچھ لوگ بہت نیچے، غلام، کمی جسے کہتے ہیں، کچھ لوگ سردار۔ تو ہمیشہ سے سرداروں کا یہ گلہ رہا ہے، نبیوں سے، حضرت نوح سے بھی رہا، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی رہا کہ آپ کی محفل میں ہم بیٹھ سکتے نہیں۔ کیوں نہیں بیٹھ سکتے بھائی؟ آپ کی محفل میں تو یہ لوگ بیٹھے رہتے ہیں ہمیشہ، اور ہماری یہ شان نہیں ہے کہ ہم ان کے ساتھ بیٹھیں۔ ہم ان سے تصور میں لائیں نا، ڈیرے کا چودھری جو ہے اس کا اور حساب ہے، بیٹھنے کے لیے بھی ڈفرینٹ چیزیں لوگوں نے بنائی ہوتی ہیں، صوفے پہ کس نے بیٹھنا ہے، چارپائی پہ کس نے بیٹھنا ہے، موڑے پہ کس نے بیٹھنا ہے، یہ فرق ہوتا ہے۔ اور نیچے کس نے بیٹھنا ہے، جس نے نیچے بیٹھنا ہے وہ اوپر چودھری کے سامنے بیٹھ سکتا نہیں ہے۔ وہ نبی ہم چلو کبھی تمہارے پاس آئیں بات سمجھنے کے، لیکن کیا کہاں بیٹھے تمہارے ساتھ، یہ ان کے ساتھ بیٹھنا بہرحال ہمارے بس کی بات ہی نہیں، ان کو اٹھاؤ پھر ہم بیٹھتے ہیں۔ یہ بار بار انبیاء سے کہا گیا، تو اللہ نے فرمایا نہیں، آپ نے ان کو اٹھانا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کو حکم دیا، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، آپ تو خود کو روک کے رکھیے بس انہی لوگوں کے ساتھ ہی جو دن رات اپنے رب کو پکارتے ہیں اور اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، ان سے نگاہیں نہیں پھیرنی، ادھر ادھر نہیں دیکھنا، تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ تو یہ وہ کافر لوگ کہتے ہیں مومنوں سے، لو کان خیرا ما سبقونا الیہ، اگر یہ کوئی قرآن مجید، یہ کوئی ایسی بات ہوتی بہتر، خیر، اچھا ہوتا تو یہ ہم پہ سبقت نہ لے جاتے۔ یہ تو بالکل نچلے درجے کے لوگ ہیں، کسی خیر کے کام میں یہ ہم سے آگے جا سکتے نہیں ہے۔ بھائی لم یہتدوا بہ، اب چونکہ انہیں ہدایت نہیں ملی، انہوں نے ہدایت حاصل نہیں کی اس سے، تو فَسَيَقُولُونَ، اب وہ کہیں گے، کیا کہیں گے، ہذا افک قدیم، یہ تو افک ہے، گڑی ہوئی بات ہے، قدیم، پرانی، وہ پرانی چیزیں ہیں، اساطیر الاولین ہیں جو چلی آ رہی ہیں۔ ومن قبلہ کتاب موسیٰ، حالانکہ اس سے پہلے کتاب موسیٰ بھی آ چکی، اماما ورحمہ، وہ کتاب امام رہنما بن کر آئی تھی اور رحمت۔ یہاں سمجھ لیں ایک بات کہ اس سے پہلے کون سی کتاب آ چکی؟ کتاب موسیٰ۔ کتاب عیسیٰ کا ذکر نہیں ہے، کتاب داؤد کا ذکر نہیں ہے، یہ دونوں علیحدہ شریعتیں نہیں تھیں، شریعت ایک ہی تھی، شریعت موسوی۔ کتاب پہلی دی گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، دوسری دی گئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علی مثلی ہی، پیچھے اب سمجھ آئے گی آپ کو کہ اسی جیسے۔ یہ کتاب کا جو لفظ ہے اصل شریعت کے لیے آتا ہے، شریعت کے احکامات کے لیے کتاب کا لفظ بولا جاتا ہے۔ حتی یبلغ الکتاب اجلہ، کہ جب وہ عدت پوری ہو جائے، کوئی جو بھی چیزیں فرض کر دی گئی ہیں ان کے لیے لفظ کتاب آیا ہے، تو کتاب شریعت کے لیے بولا جاتا ہے لفظ۔ کتب علیکم، کتب علیکم، کتب علیکم، لکھ دیا گیا، فرض کتاب۔ شریعت کے جب حکم دیے گئے ہیں تو ان میں یہ لفظ بولا گیا، تو کتاب کا لفظ شریعت کے لیے بولا جاتا ہے۔ ومن قبلہ کتاب موسیٰ، اور اس سے پہلے موسیٰ کو بھی شریعت دی گئی تھی۔ حضرت عیسیٰ اور حضرت زبور کو علیحدہ شریعت، وہ تو کنٹینویشن ہے شریعت موسوی کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو جو کتاب دی گئی اس میں حکمت تھی، شریعت نہیں تھی۔ ومن قبلہ کتاب موسیٰ اماما ورحمہ، وہذا کتاب، اور یہ کتاب ہے قرآن، مصدق لسانا عربیہ، اور یہ کتاب تصدیق کر رہی ہے، کن کی تصدیق کر رہی ہے؟ جو پہلے آ چکی، لسانا عربیا، اور یہ کس زبان میں آئی ہے؟ عربی زبان میں آئی ہے، بڑی صاف عربی زبان میں، کوئی مشکل عربی زبان نہیں، آسان بنایا ہے۔
آسان عربی ہے. لینذر الذین ظلموا، تاکہ خبردار کر دیا جائے، آگاہ کر دیا جائے، متنبہ کر دیا جائے ظالموں کو. کوئی اوکھا ہم نے اوکھی زبان نہیں بولی کہ سمجھ ہی نہ آئے، آسان بنایا تاکہ ایک دفعہ سب کو ڈرا دیا جائے. مقصد پورا، ہر بندے کو سمجھ آ جائے، ظالم کو، ہر ظالم کو سمجھ آ جائے، آسان بنایا ہم نے اسے. وبشریٰ للمحسنین، اور یہ قرآن مجید خوشخبری ہے محسنین کے لیے، درجہ احسان پہ جو لوگ رہ کے زندگی گزارتے ہیں، ہر شے کو بیسٹ پاسبل انداز میں کرتے ہیں، سب سے بہترین انداز. محسنین. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، یہ وہی آیت آ گئی جو سورۃ حامیم سجدہ میں آئی تھی. وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر جم گئے اس بات، پھر ڈٹ گئے، پھر زندگی بھر یہ تصور ذہن سے ادھر ادھر نہیں ہونے دیا، مان لیا ہم اللہ کے غلام ہیں، پھر اس غلامی کا توق گلے سے نکالا نہیں ہے. اٹھتے بیٹھتے، آتے جاتے، سوتے جاگتے، یہ احساس ان کے ذہنوں میں کھڑا رہا، ہم نے اپنی مرضی نہیں کرنی. یہ ہے جم جانا. اللہ کو مالک مان لیا، پھر اس پہ جم گئے، پھر اس مالک کا حکم کبھی کوئی ادھر ادھر واپس نہیں پھیرا، کبھی فرمان جنوں کا تنہا نہیں لوٹی، کبھی آواز جرس کی، کبھی مالک کا فرمان پھر پھیرا نہیں. جب بلاوا آیا لبیک کہا، تنہا نہیں لوٹی کبھی آواز جرس کی. گھنٹی بجتی ہے نا، گھنٹی، تو گھنٹی کی آواز کبھی آ کے واپس نہیں گئی، واپس گئی ہے تو ہم ساتھ گئے ہیں اس آواز کے. تنہا گھنٹی کی آواز واپس نہیں لوٹی، ہم اس کے ساتھ گئے ہیں. تو جو ایک دفعہ اللہ کو مالک مان لیں اور پھر زندگی یوں گزاریں کہ اس کا فرمان نہ پھیرے، ایسے لوگ کیا ہے، فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، ان پہ کوئی خوف نہیں ہوگا، ان کو کبھی حزن نہیں ہوگا، غمگین نہیں ہوں گے کبھی. اولئک اصحاب الجنہ، یہ جنتی لوگ ہیں، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے. اللہ تعالی ہمیں جنت میں بھی اکٹھا کرے جی. جزاء بما کانوا یعملون، یہ بدلہ ہوگا ان کے اعمال کا جو وہ کرتے رہے تھے. یہ میں بار بار بتاتا ہوں، قرآن مجید میں اللہ میاں کی طرف سے یہ قدردانی ہے کہ یہ بھائی جنت بدلہ ہے تمہارے اعمال کا جو تم نے کیا ہے، کہ تم نے کہا محنت کی ہے تم نے، آخر یہ تمہاری محنت کا صلہ ہے. جبکہ جنتی لوگ کیا کہیں گے، اللہ یہ ہمارے، یہ تیرا فضل، تیری مہربانی، ہمارا یہ نہیں تھا. وہ جو ترانہ ذہن میں لائے نا سورۃ اعراف والا، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا، اللہ کا شکر ہے ہمیں یہاں تک لے آیا، وہ نہ لاتا تو ہم نہیں آ سکتے، یہ تو اس کی مہربانی. مومن یہ کہیں گے کہ اللہ کا فضل ہے، ہم تو نکمے سے تھے. تو اللہ کہتا نہیں، تم نے محنت کی، تمہاری محنت کی وجہ سے. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے انسان کو وصیت کی ہے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی. والدین دونوں، ماں اور بیوی. حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا، اس کی ماں جو اسے اٹھائے رکھتی ہے، حملتہ کرہا، مشقت اٹھا کر، تکلیف جھیل کر ماں اسے اٹھاتی ہے. یہ ہم مرد لوگ سمجھ ہی نہیں سکتے، ہم اس سے اس سوچ سے بھی ہمیں کیا پتا کیسے، لیکن اللہ فرما رہے ہیں مشقت کے ساتھ تکلیف ہوتی ہے. اور اس کا اگر تجربہ کرنا ہو تو 2-4 کلو باندھ کے ذرا 1-2-4 دن چل کے دیکھیں، 2-4 کلو نا باندھ کے، 5-6 کلو اٹھ بیٹھ کے، پتہ چلے انسان کو کتنی تکلیف ہوتی ہے. ووضعتہ کرہا، اور پھر اس کو جنم دیتی ہے بڑی مشقت کے ساتھ. کیا قیامت ہے کہ جب وہ جنم دیتی ہے. اور روایت ہے، اب میرے ذہن میں نہیں آ رہا ہے الفاظ کیسے ہیں، متن کچھ اس طرح ہے. ایک صحابی نے اللہ کے رسول سے پوچھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ میری ماں چل نہیں سکتی، میں اگر اس کو کندھے پہ اٹھا کے ایک دفعہ پیدل سارا حج کروا دوں تو کیا میں نے اس کا وہ احسان اتار لیا؟ آپ نے فرمایا آپ اسے کندھوں پہ اٹھا کے ساری زندگی قیامت کا اس کا کعبے کا طواف کرتے رہو تو بھی اسے ایک رات کا بدلہ نہیں چکا سکتے جس رات اس نے جنم دیا. ماں کا احسان، ماں کی آپ کیسے اتاریں گے؟ ممکن نہیں. حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا، اس کو اٹھائے پھرتی ہے تکلیفیں جھیل کر، اور پھر اس کو وضع حمل جنم دیتی ہے تکلیفیں جھیل کر. وحملہ وفصالہ 30 شہرا، اس کا حمل اور اس کا دودھ پلانا چھڑانا یہ سارے مل کے کتنے بن جاتے ہیں؟ 30 مہینے، 2.5 سال. حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنہ، پھر جب وہ پہنچ جاتا ہے اپنی پوری طاقت کو، بلوغت کو، بلغ اشدہ،
اپنی بلوغت کو پہنچ جاتا ہے تو یہ بلوغت مراد ہے۔ 40 سال میں کون سی بلوغت آتی؟ انسان جسمانی طور پہ تو بالغ ہو جاتا ہے 15 16 17 18 20 سال میں، تو یہ 40 سال والی بلوغت، یہ ذہنی بلوغت، نفسیاتی بلوغت، بندہ میچور ہو جاتا ہے ذہنی، جب وہ بالکل اپنی بلوغت کو پہنچ گیا اور 40 سال کا ہو جاتا ہے، قالا، تو پھر کہتا ہے، اب یہاں نقشہ کھینچا گیا ہے پہلے اس بچے کا جو نیک ہوتا ہے، جو والدین کے ساتھ بھلا سلوک کرتا ہے، اچھا بچہ، اچھی اولاد، وہ کیا کہتا ہے، وہ آگے اب یہ نقشہ اس کا ہے، وہ کہتا ہے ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، اللہ تو مجھے توفیق دے کہ میں شکر ادا کروں اس نعمت کا جو تو نے مجھ پر کی، میرے والدین پر کی، وان اعمل صالحا ترضا، اور تو مجھے ہمت دے، توفیق دے کہ میں نیک عمل کروں جن سے تو راضی ہو جائے، واصلح لی فی ذریتی، اور اے اللہ تو میری خاطر میری اولاد کو بھی نیک بنا دے، انی تبت الیک، میں تیری جناب میں رجوع کرتا ہوں، وانی من المسلمین، اور میں فرما برداروں مسلمانوں میں سے ہوں، سر جھکا دینے والوں میں سے۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا، یہ وہ لوگ ہیں کہ ہم ان کے نیک عمل قبول کریں گے۔ یہ اللہ کی شان مہربانی ہے کہ وہ عمل کسی کا قبول کر لے، ہیں، ہر کسی کا عمل اللہ قبول نہیں کرتا، یہ تو اللہ ایسا، اللہ تو ہمارے اعمال کو قبول کر لے، اللہ نے اگر اعمال رد کر دیا ہمارا کیا ہے، پھر تو ختم۔ اب جیسے وہ تبوک کے موقع منافقین سورۃ توبہ میں ہم نے پڑھا، مال لے کر آئے، یہ قبول کر لیجیے، ہمیں اجازت دے دیں، ہم نہیں آنا چاہتے، اللہ نے کہا ان کا کوئی مال نہیں لینا، اللہ کو مال کی ضرورت ہے، دنیا ساری اسی کی، سارے وسائل اسباب اسی کے، یہ اللہ کو پیسے دیتے ہیں، کوئی صدقہ ان کا قبول نہیں، صدقہ تو ان کا قبول ہوتا ہے جو دل سے اللہ سے پیار کر، مطلب یہ ہے کہ کسی کا مال قبول کرنا یہ اللہ کا اس پہ احسان ہے کہ اللہ نے اس کا مال قبول کیا، اللہ نے اس کا صدقہ قبول کیا، یہ اللہ کا احسان ہے، اللہ کسی کا عمل قبول کر لے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے ہم اچھے عمل قبول کریں گے، وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ، اور ان کی جو بھی سیئات ہیں ان سے ہم درگزر کر دیں گے، فی اصحاب الجنہ، اور یہ شامل ہوں گے جنتیوں میں، وعد الصدق الذی کانوا یوعدون، یہ سچا وعدہ ہے جو ان سے کیا جا رہا ہے، والذی قال لوالدیہ، اب ایک دوسرے نالائق بیٹے کا، نالائق اولاد کا اب ذکر ہو رہا ہے، والذی قال لوالدیہ، اور دوسرا وہ ہے کہ جو کہتا ہے اپنے والدین سے، اف لکما، حیف، افسوس ہے تم پر، میں بیزار ہوں تم سے، مجھے نہیں سمجھ آتی تمہاری، اپنے ماں باپ سے یوں کہتا، اف لکما اتعداننی ان اخرج، تو مجھے اس بات سے ڈرا رہے ہو کہ پھر مجھے دوبارہ اٹھا لیا جائے گا، فقد خلت القرون من قبل، کتنی نسلیں گزر چکی مجھ سے پہلے، کوئی کبھی اٹھایا گیا ہے، خامخواہ ڈراتے رہتے ہیں، عجیب بات ہے۔ وہما یستغیثان اللہ، اور اس کے والدین دونوں وہ تو اللہ کی دہائی دے کر اس سے کہتے ہیں، ویلک آمن، بربادی ہو جائے، شامت آئے تیری، ایمان لے آ، اللہ کو قبول کر، ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے، فیقول ما ھذا الا اساطیر الاولین، تو وہ کہتا ہے نہیں نہیں یہ بس اگلی کہانی ہے، ہمیں حقیقت کوئی نہیں۔ اولئک الذین حق علیہم القول فی امم قد خلت من قبلہم من الجن والانس، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر پھر اللہ کا قول سچا ثابت ہو گیا، اللہ کا قول مطلب اللہ کا عذاب، فی امم قد خلت من قبل، اور پھر شامل ہو گئے ان امتوں میں جو پہلے گزر چکی ہیں، جنوں انسانوں میں سے، جن پر اللہ کی طرف سے عذاب کا فیصلہ ہو چکا تھا، انہم کانوا خاسرین، گھاٹا اٹھانے والے لوگ ہیں، وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، ہر ایک کے لیے درجات ہیں ان کے اعمال کے حساب سے، وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ، اللہ پورا پورا بدلہ دے گا ان کو ان کے اعمال کا، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، اور جس دن پیش کیے جائیں گے لوگ آگ پر، اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، اور پھر ان سے کہا جائے گا اذهبتم طیباتکم، تم اپنے حصے کے مزے تم نے لے لیے، تم نے دنیا میں اپنے جو جو نعمتیں، جو جو مزے، جو جو خوشیاں تھی تم لے چکے، فی حیاتکم الدنیا، دنیا کی زندگی میں، واستمتعتم بہا، خوب تم نے فائدہ اٹھایا، فالیوم تجزون عذاب الہون، آج تمہیں ملے گا عذاب ذلت والا، ذلیل کر دینے والا، بما کنتم تستکبرون فی الارض، کیونکہ تم تکبر کرتے تھے زمین میں، بغیر الحق، ناجائز نہ حق تکبر کرتے تھے، فبما کنتم تفسقون، اور بسبب اس کے کہ جو تم نافرمانیاں کرتے تھے، وہ ہماری کلاس ادھر ہونی ادھر ہونی،
ادھر ہی ہونی ہے. اچھا ٹھیک. وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ، اور یاد کرو اخا عاد، عاد کے بھائی کو، قوم عاد کے ان کے بھائی ہود علیہ السلام. یاد کرو ذرا ان کو، اذ انذر قومہ بالاحقاف، جب اس نے ڈرایا اپنی قوم کو احقاف میں. احقاف وادی کا نام ہے جہاں قوم عاد آباد تھی. یہ قوم عاد کہاں آباد تھی؟ یہ جو عریبین پیننسولا کا صدرن ایریا ہے، جنوبی علاقہ، بڑا شدید صحرا ہے سمندر کے عریبین سی کے ساتھ، یمن کے علاقے میں. یہاں پر تھی یہ وادی جس کا نام احقاف تھا، یہاں قوم عاد آباد تھی، وادی احقاف میں. وقد خلت النذر من بین یدیہ ومن خلفہ، اور گزر چکے تھے کئی ڈرانے والے ان سے پہلے بھی اور آتے رہے ان کے بعد بھی. اللہ تعبدوا الا اللہ، اور وہ ڈراتے کس چیز سے رہے؟ پیغام کیا دیتے رہے کہ دیکھو کسی کی عبادت نہ کرنا سوائے اللہ کے. انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ دیکھو مجھے اندیشہ ہے تمہارے بارے میں ایک ہولناک دن کے عذاب کا، بڑے دن کے عذاب کا، عذاب یوم عظیم. قالوا، تو انہوں نے آگے سے یہ کہا، اجئتنا لتافکنا عن آلہتنا، تو اس لیے آیا ہے کہ ہمیں ہمارے معبودوں سے جدا کر دے، علیحدہ کر دے. فادنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین، لے آ تو وہ وعدہ جس کا ہم سے کر رہا ہے نا، اگر سچا ہے تو وہ لے کر آ، قیامت لے کر آ، عذاب. قال انما العلم عند اللہ، تو حضرت ہود نے کہا کہ نہیں بھائی، وہ جو ہے وعدہ عذاب کا، اس کا علم تو صرف اللہ کو ہے، مجھے نہیں ہے، مجھے نہیں پتا کب آنا ہے، اللہ جانتا ہے. وَأُبَلِّغُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ، میں تو صرف تمہیں پہنچا رہا ہوں وہ پیغام جو مجھے دے کر بھیجا گیا ہے. وَلَٰكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ تم لوگ جہالت سے کام لے رہے ہو، بات سمجھ نہیں رہے. فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ، پھر جب اللہ کا عذاب آیا انہوں نے دیکھ لیا اس کو. فَلَمَّا رَأَوْهُ، جب انہوں نے دیکھا اس عذاب کو، عارضًا، بادل کی شکل میں، اللہ نے بادل کی شکل میں بھیج دیا قوم عاد پر عذاب. دور سے انہوں نے دیکھا بادل آ رہا ہے، مستقبل اودیتہم، وادیوں کی طرف، جو ان کی وادیوں کی طرف آ رہا تھا. قالوا ھذا عارض ممطرنا، خوش ہو گئے، تالیاں بجا، وہ دیکھو بارش آیا، ابھی ہماری جناب بادل آ رہا ہے، ابھی بارش برسے گی، یہ ہماری فصل سیراب ہو جائے. خوش ہو رہے ہیں بادل کو دیکھ کے. اب انہیں نہیں پتا کہ یہ بادل کس چیز کا آ رہا ہے. بل ہوا مستعجلتم بہ، نہیں 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 نہیں، یہ بارش کا بادل نہیں ہے، بلکہ یہ وہ شے ہے جس کی تم جلدی مچا رہے تھے، تم ہمارے رسول سے کہہ رہے تھے لے آ لے، یہ وہ ہے. ریح فیہا عذاب علیم، وقت ختم ہو گیا. اچھا، ریح فیہا عذاب علیم، یہ تو ہوا ہے، جکھڑ ہے، باد سرسر ہے، آندھی چل رہی ہے جس میں دردناک عذاب ہے. بس یہ پھر یہاں سے کل انشاءاللہ پڑھ لیں گے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم.